ایک ہے فرعون اور دوسری پرسنالٹی ہے قارون. یہ فرعون استطال علی الناس بجبروت الحکم والسلطان، اس نے لوگوں کے اوپر قہر برسایا حکومت اور اقتدار پا کر. اور قارون استطال علی الناس بجبروت العلم والمال، اور یہ دوسرا جو ہے قارون، اس نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے علم اور مال کے جبروت کے ذریعے. اسے مال اور علم کا جبروت حاصل تھا جی، اور فرعون کو اقتدار اور حکومت کا جبروت حاصل تھا. ایک کو علم اور مال ملا، اس نے لوگوں پر ظلم کیا، اور ایک کو حکومت اور اقتدار ملا، اس نے ظلم کیا جی. اور عجیب بات یہ ہے، آیت کریمہ دیکھیں بڑی عجیب، بہت نکتہ ہے، شاید سینکڑوں تفاسیر اب پڑھ جائیں یہ نکتہ آپ کو نہیں ملے گا. غور سے سنیں، آپ تیار ہیں؟ کتنا عجیب و غریب نکتہ ہے. فرمایا گیا ان فرعون علا، یہ علا، تم، ہم، یہ علا، علا بولے تو ہم، تو، یہ علا ہے. علا یہ بجبروت الحکم والسلطان. ما معنی الجبروت؟ الجبروت کا مطلب ہوتا ہے آپریشن. آپریشن نہیں، آپریشن، OPPRESSION. آپریشن means دباؤ. That is called جبروت. آپریشن، دباؤ. جبروت کا مطلب ہی ہوتا ایسے کسی چیز کو ایسے پریس کرنا، ایسے دبانا، اوپریس، ایسے دبانا، ایسے یہ اس کو جبروت بولتے ہیں، جبروت. تو یہ اقتدار اور حکومت پا کر کے یہ لوگوں کو دبا رہا تھا، اوپریس کر رہا تھا، اور یہ مال اور علم پا کر کے یہ اوپریس کر رہا تھا، لوگوں کو دبا. جبروت، آپریشن، القسوہ، العنف، تشدد اور سختی. یہ سختی کرتا تھا علم اور مال کے ذریعے، اور وہ سختی کرتا تھا اقتدار اور حکومت کے ذریعے. یہ دو مظاہر ہیں، دو پرسنالٹیز ہیں جبروت کی. اور پورے قرآن حکیم میں یہ لفظ کئی جگہ آیا ہے، جبروت، جبر. اور کہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جبروت کی مدح نہیں کی. ہر جگہ جبروت کو مقام ذم میں، مقام مذمت میں ذکر فرمایا ہے. جیسے قوم عاد کے بارے میں کہا گیا ہے تم بڑے طاقتور، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. تم جب پکڑتے ہو تو پکڑتے ہو جبر کرتے ہوئے، دباؤ کرتے ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبر کی نفی کی گئی. مانتا علیہم بجبار، آپ جبار نہیں ہیں جی، آپ جبار نہیں ہیں، کسی پر آپ دباؤ ڈالیں، ظلم کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبر کی نفی کی گئی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، وہ جس کی وجہ سے وہ آدمی مارا گیا تھا، دوسری مرتبہ پھر وہ جھگڑا کر رہا تھا. حضرت موسیٰ دوڑے تو سمجھا مجھے مارنے کے لیے آ رہے، کہا ان تک الا ان تکون جبارا فی الارض. زمین میں جو ہے جبار، جبار کا ایک مطلب ہوتا ہے دادا، دادا گیری کر رہے تم زمین میں. بولے تو جتنے بھی ظالم ہوتے سب دادا گیری ہی کر رہے ہیں جی، سب دادا گیری ہی کر رہے ہیں. تو یہ سب جبروت کے مظاہر ہیں. یہ بھی جبروت کا ایک مظہر تھا. کون؟ فرعون. اچھا اب دیکھو، ان فرعون علا فی الارض، اس کا کام کیا تھا؟ دو قسم کے لوگ رہتے تھے، قبطی اور اسرائیلی. اور یہ قبطیوں اور اسرائیلیوں دونوں کا بادشاہ تھا جی. اب آپ جب دونوں کے بادشاہ ہیں تو دونوں کو ایک آنکھ سے دیکھیں نا. یہ دونوں کو دو آنکھوں سے دیکھتا تھا. ہاں، ایک کو دائیں آنکھ سے دیکھتا تھا، ایک کو بائیں آنکھ سے دیکھتا تھا. اور دجال کانا ہے، کانا علاور، یہ بھی کانا ہی تھا. ایک آنکھ سے دیکھتا تھا، ایک آنکھ سے دیکھتا تھا اسرائیلیوں کو، اور ایک آنکھ سے دیکھتا تھا قبطیوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو. یہ دو آنکھ سے دیکھتا تھا. ان کے لیے تمام مراعات حکومت کی، اور ان کے لیے کوئی بھی مراعات حاصل نہیں. یہ تھا، دو آنکھوں سے دیکھتا تھا. جعل اعلی شیعہ مانے فرقے، اس میں گروہ بنا دیے اس نے. یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ کو وہ کمزور کرتا تھا. اور کمزور کس طرح کرتا تھا؟ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا جی. ایک جگہ یقتلون، ایک جگہ یذبحون. یذبحون کا مطلب ہوتا تھا ماں باپ کو سامنے سے کھڑا کر کے
بچوں کو نیچے گرا کر کے منڈی کاٹ دیتا تھا. یذبحون ابناءہم. جی اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. کیوں؟ ویستحیی نساءہم. کیوں؟ اس لیے کہ خطرہ عورتوں سے تھوڑی ہوتا ہے, مردوں سے خطرہ ہوتا ہے. اور یہ بچے بڑے ہوں تب نہ تلوار اٹھائیں گے, تو ابھی سے ان کو ختم کر دو. اس کو کہتے ہیں اجتماعی نسل کشی. اجتماعی نسل کشی اس کو بولتے ہیں. یہ بچوں کو قتل کر دینا, ذبح کر. اور یقتلون کا مطلب ہوتا ہے ماں باپ کے سامنے بچے کا گلا دبا دینا, معصوم بچوں کا. اللہ. اور عورتوں کو چھوڑ دینا عیاشی کے لیے, فوجیوں کے لیے, اپنے لیے, عمرہ کے لیے, وزراء کے لیے. اس سے زیادہ عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا عذاب کسی قوم کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ اس قدر آپریشن ان کے اوپر تھا. اللہ فرما رہا انہ کان من المفسدین, یہ فسادیوں میں سے ایک تھا. پتہ یہ چلا الجبروت والاصلاح لا یجتمعان. اصلاح اور جبروت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے, ایک جگہ جمع نہیں ہوتے دونوں. فساد کرنے والا تھا انہ کان من المفسدین, اور فساد اور اصلاح, جبروت تو فساد میں سے ہے نا, جبروت فساد ہے یہ, اور فساد اور اصلاح الجبروت والاصلاح لا یجتمعان. جبروت اور اصلاح دونوں ایک ساتھ جمع نہیں. کسی قوم کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہو جی تو وہاں اصلاح بھول جائیے آپ. یہ ہے جبروت ذکر کیا گیا کس کا؟ فرعون کا. مان بات وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. زمین میں جو کمزور ہیں یعنی اسرائیلی, ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے اوپر احسان کریں اور ان کو اس جگہ کا امام بنا دیں جہاں یہ ظلم کر رہا ہے. آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ میں یہ آنا چاہیے کہ یہاں دیکھیے پہلے ظلم کا تذکرہ ہے جی, اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہی زمین ہم تمہیں دینے والے ہیں, ہم کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں. اور درمیان میں ان دونوں آیتوں کے کوئی فصل نہیں ہے. لیس بینہما فاصل. کیا سمجھے آپ؟ دونوں آیتوں کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے, یعنی شیء یسیر من الزمن, بس تھوڑے وقت کی بات ہے کہ یہ ظلم ختم ہونے والا ہے, اور جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے ان کو ہم اقتدار دینے والے ہیں جی. یہ نقطہ یہ ملا, پہلے اس میں ہے شعور الخوف, خوف کا احساس. فرعون ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے, فرعون ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے, خوف. اور مان بات شعور العمل جی, امید کا احساس. امید نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ پہلی آیت کے اندر شعور الخوف, خوف کا احساس. مان بات شعور العمل, امید کا احساس. یعنی یہ جو خوف کا احساس تمہیں ہے یہ زیادہ دنوں تک رہنے والا نہیں ہے. ہم جلد ہی اس خوف کو امید میں بدلنے والے ہیں. اسی وجہ سے دونوں آیتوں کے درمیان, ایک آیت میں شعور الخوف ہے اور دوسری آیت کے اندر شعور العمل ہے, ان دونوں کے درمیان فصل نہیں ہے کوئی. یعنی شیء یسیر من الزمن, تھوڑے عرصے کے بعد ہم تمہارے اس خوف کو اطمینان میں بدلنے والے ہیں. اللہ اکبر. لہذا خوف آئے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے, اس لیے کہ خوف, شعور خوف اور شعور عمل کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے. شیء یسیر من الزمن. هذه عجیب ہے, یہ قرآن کا عجیب و غریب انداز ہے. جو ہمارے دلوں میں امید کی جوت جلاتی ہے, اللہ, اور خوف کو ختم کرتی ہے. ایک بات بولوں, آپ دیکھیں یہاں خوف ہی خوف ہے, خوف ہی خوف ہے. حضرت موسیٰ کی ماں ہیں, ان کو خوف ہے. کس کو؟ موسیٰ کی ماں کو, کہ میرے بیٹے کو پتہ نہیں فرعون چھوڑے گا یا قتل کر دے گا, میرا بچہ بچے گا کہ نہیں. اللہ نے فرمایا فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ, جب تمہیں خوف ہو اس کے اوپر. دیکھو موسیٰ کی ماں کو خوف ہے, یہاں خوف ہے. ان کی بہن کو خوف ہے. کن کو؟ ان کی جو بہن ہے موسیٰ کی. جب صندوق ڈال دیا گیا تو یہ دور سے
اس کو دیکھتے ہوئے چل رہی ہیں اور اس طرح چل رہی ہیں کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ یہ صندوق کے اوپر نظر کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر کسی کو بچانے کا ارادہ فرمائے تو ایک چھوٹی بچی کو دنیا کا بہترین جاسوس بنا دیتی ہے. یہ کسی مفسر نے لکھا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی کو بچانا چاہے تو ایک چھوٹی بچی کو دنیا کا بہترین جاسوس بنا دیتی ہے. وہ چل رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ یہ صندوق کہاں جا رہا ہے، دور سے فبصرت عن جنب، دور سے دیکھ رہی ہے اس کو کہ یہ چل رہی ہے اور کنکھیوں سے صندوق کے اوپر نظر بھی رکھی ہوئی ہے. جی تو بہن کو خوف ہے، پتہ نہیں میرا بھائی بچے گا کہ نہیں، یہ کہاں جا رہا ہے یہ صندوق. بہن کو خوف ہے، ماں کو خوف ہے کہ بچہ بچے گا کہ نہیں بچے گا. اچھا، اور حضرت موسیٰ کو خوف ہے کس بات کا؟ کہ میں نے تو غلطی سے ایک آدمی کو مار دیا ہے. جی پھر موسیٰ کو خوف ہے. فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی کہتا ہے کہ تیرے قتل کا پلان بن رہا ہے، تو فخرج منہا خائفا، تو یہ خوف سے شہر سے باہر بھاگ نکلے. یہ 8 دن چلتے رہے، پتے کھا کھا کر کے، آدمی پیروں میں چپل نہیں ہے، پتے کھا کھا کر کے 8 دن کا سفر کیا ہے اس نبی نے. اللہ، خوف سے فخرج منہا خائف. تو موسیٰ کی ماں کو خوف ہے میرا بچہ بچے گا کہ نہیں بچے گا، ان کی بہن کو خوف ہے، موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہے. یہاں خوف ہی خوف ہے. اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور دریا میں ان کو پھینک دیا. فَانْتَهَتِ الْقِصَّةُ تَنْتَهِ الْقِصَّةُ وَيَسْدُلُ عَلَيْهَا السِّتَارُ. کہانی ختم، پردہ گر گیا. مفسر لکھتا ہے جی. تو یہاں دیکھو، خوف کو امن میں تبدیل کر دیا گیا. خوف تھا نا، ان کو دریا میں ڈبو دیا گیا. اور ایک کو جو جبروت کا دوسرا مظہر تھا قارون، فخسفنا بھی وبدارہ الارض، ہم نے اس کو اس کے گھر کے ساتھ اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. یہ جبروت کے 2 مظہر تھے، ایک کو پانی میں ڈبو دیا گیا اور ایک کو زمین میں دھسا دیا گیا. فانتہت القصہ، قصہ ختم. اور واسدلت الستار، پردہ گر گیا. سبحان اللہ. اور اس سورہ کریمہ میں 5 عورتوں کا بیان ہے اور 5 کا تعلق موسیٰ سے ہے. عجیب، 5 عورتیں ہیں، 5 کا تعلق موسیٰ سے ہے. موسیٰ کی ماں، اس لیے کہ وہ تو ماں ہے. بہن، وہ بھی موسیٰ کی بہن ہے، موسیٰ سے تعلق ہے. اور تیسرے وہ 2 لڑکیاں جہاں پہنچے ہیں مدین، ایک تو ان کی بیوی ہو گئی ہے اور ایک ان کی سالی ہے. جی 2 4 اور 4 عورتیں ہوئیں اور ایک عورت اور بھی ہے فرعون کی بیوی. یہ ان کی وجہ سے بچے ہیں، یہ ان کی وجہ سے بچے ہیں. فرعون آیا، کہا کہ سنا ہے کوئی بچہ جو صندوق میں بہتا بہتا ادھر آئے، لاؤ دو مجھے کہ میں اس کو قتل کر دوں. وہ کہہ رہے ہیں لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. یہ اس عورت کی وجہ سے، آسیہ بنت مزاحم کی وجہ سے بچے ہیں حضرت. یہ بچے تو اس عورت کا خونی تعلق نہیں ہے آپ سے، لیکن یہ عورت حضرت موسیٰ کو بچانے کا ایک زبردست کردار ادا کر رہی ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، ایک بچہ نہیں پیدا کر سکا. بچہ پیدا نہیں کر سکا. تو کہتا تھا انا ربکم العلی، ایک بچہ نہیں تھا. بیوی کہہ رہے رہن دو، اسی کو بچہ بنا لیتے. عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، ایسے ایسے رب گزرے جو ایک بچہ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے. یا ایسے ایسے رب گزرے ہیں تاریخ میں جی، جو کہتے تھے انا ربکم العلی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کے کہنے پر ان کی ماں نے صندوق میں ڈال کر کے حوالے دریا کر دیا، تو حضرت موسیٰ کی ماں کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ نے اس کیفیت کو ذکر فرمایا اور فرمایا اس وقت ان کے ساتھ میرا احسان رہا ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کا
موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل فارغ ہو گیا. ما معنی فارغ؟ خالیم من کل ما سوا موسیٰ، موسیٰ کے علاوہ ہر چیز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا. صرف اور صرف موسیٰ ہی ان کے ذہن میں تھے، بقیہ ساری چیزیں ان کے دل سے نکل گئیں. یہ مطلب ہے فارغ ہونے کا. جی ان کا دل فارغ ہو گیا. فارغ ہونے کا مطلب خالی من کل ما سوا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ان کا دل ہر چیز سے خالی ہو گیا. اور اللہ فرما رہا ہے یہ ظاہر کر دیتی کہ میرا بچہ ہے وہ. لولا اربتنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے، ہم نے ان کو دل کو مضبوط کر دیا، ورنہ یہ ظاہر کر دیتی میرا بچہ ہے وہ، اور مار دیے جاتے. یہ یہاں بھی اللہ کا احسان ہے. دیکھیے ایک مفسر لکھتا ہے المؤمن المبتلا مربوط قلبه، مومن کے اوپر آزمائش جتنی آتی ہے اتنا اس کا دل مضبوط ہوتا ہے. جی لہذا جب آزمائشیں آئی تو گھبرائیے نہیں، یہ سمجھیے کہ اللہ ہمارے اوپر جو آزمائشیں ڈال رہا ہے اس سے ہمارا اسٹیمنا بڑھ رہا ہے، ہمارے دل مضبوط ہو رہے ہیں. المؤمن المبتلا مربوط قلبه، مومن جس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں تو جتنی آزمائشیں آتی ہیں وہ سب اس کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے. اتنی بڑی آزمائش کوئی اور آزمائش ہو سکتی ہے کہ بیٹا حوالے دریا کر دیا گیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا، اور ہم نے دل کو مضبوط کیا تو وہ ظاہر نہ کر سکی کہ یہ میرا بیٹا ہے، ورنہ مار دیے جاتے. جی اللہ. اب یہ فرعون کے گھر پہنچ گئے. باندیوں کو آسیہ بنت مزاحم نے کہا دیکھو بہتا ہوا کوئی صندوق آ رہا ہے. کھولا گیا تو خوبصورت سا بیٹا ہے، خود تو بچہ ہے اس کے اندر، گود میں لے لیا انہوں نے. خوبصورت سا بچہ ہے، گود میں لے لیا انہوں نے. حضرت موسیٰ ان کے یہاں پہنچ گئے بہتے بہتے، رو رو کر کے پورا محل سر پر اٹھا لیا اس بندے نے. کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے. وہ دائی بلاؤ، وہ دائی بلاؤ، وہ دایا بلاؤ، وہ دایا بلاؤ. ساری دائیاں آ گئیں، کسی کا دودھ پینے کے لیے حضرت تیار نہیں تھے. ایک گود میں بھی ایسے ہی تھے حضرت، بہت سخت ٹائپ کے، بہت سخت. کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں، یہ بھوکے ہیں مگر دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے نبی. یہ بچپن ہی سے بہت سخت تھے یہ حضرت. تنگ آ گیا. ان کی بہن اچانک پہنچ گئی، کہا کہ کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا ہے تو مر جائے گا ایسے. کہا کہ ایک دائی میں بتاتی ہوں شاید اس کا دودھ پلا. بلاؤ. موسیٰ کی ماں کو بلا لیا گیا، اس کا دودھ پینے لگے. تو کہا کہ تم آ جایا کرو ان کو دودھ پلانے کے لیے. کہا کہ میرے شوہر ان کی دیکھ ریکھ کرنی پڑتی ہے، میں برابر کیسے آ سکتی ہوں جہاں پناہ. کہا کہ تو لے جاؤ، ان کو دودھ پلاؤ، ان کا خیال رکھو، اور شاہی خزانے سے پورا خرچ دیا جائے گا. اللہ اکبر. دشمن کو پال رہا ہے، دشمن کے گھر میں، دشمن کے پیسے سے دشمن کو پال رہا ہے. یہ سب ساری چیزیں دشمن کو پال رہا ہے. جی دشمن کے پیسے سے، دشمن کے خرچ سے. رب کے تعلق سے اللہ اکبر، ہمارا رب کیسا ہے اندازہ نہیں لگا سکتے آپ. جی قرآن جتنا پڑھو اللہ تبارک تعالیٰ سے اتنی زیادہ محبت بڑھتی جاتی ہے، جو ہماری زندگی کا حاصل ہے، جو ہمارے ایمان کا حاصل ہے. بھاگتے بھاگتے 8 دن مدین پہنچے. مدین کے باہر دیکھا کہ ایک کنواں ہے، سارے چرواہے آ کر کے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. اور کنویں کے اوپر ایک ڈھکنا ہے جسے طاقتور لوگ ہی اٹھا کر کے اپنے مویشیوں کو پانی پلا سکتے تھے. یہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں الگ کھڑی ہیں. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ مرد اور عورت جہاں جمع ہوتے ہیں اور مجبوری ہو کہ مردوں کے ساتھ عورتیں وہاں جمع ہوں تو عورتوں کو مردوں میں مکس نہیں ہونا چاہیے. یہ مہذب اور خاندانی عورتوں کا طور طریقہ ہوتا ہے. یہ الگ کھڑی تھیں. اللہ فرما رہا ہے تزودان، الگ کھڑی تھی مردوں سے الگ. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہے، گھر میں کوئی کمانے والا نہ ہو تو لڑکی، بیٹی، عورت باہر نکل کر کے کام کر سکتی ہے، شریعت مطہرہ کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے. یہ دونوں لڑکیاں وہاں کے ایک بزرگ تھے. یہ شعیب علیہ السلام نہیں ہیں، شعیب علیہ السلام بہت پہلے کے ہیں. یہ شعیب
ایک بزرگ ہیں جو مدین میں رہتے تھے جی. انہوں نے دیکھا کہ دو بچیاں کھڑی ہوئی ہیں. آئے کہا کما خطبکما، کیا بات ہے کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ کمزور ہیں، ہمارا باپ بوڑھا ہے، وابونا شیخ کبیر، یہ لوگ جب چلے جاتے ہیں پانی اگر مل گیا تو ہم پلا لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈھکنا اٹھایا اور پانی پلایا. پانی پلاتے ہی انہوں نے شکریہ کا بھی انتظار نہیں کیا، بلکہ واپس ہوئے اور جا کر کے پھر وہ درخت کے نیچے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. اور کیا دعا کر رہے ہیں درخت کے نیچے. دیکھو کسی کی مدد کی لیکن عوض نہیں چاہا انہوں نے جی. اور بھوکے ہیں، 8 دن کے بھوکے ہیں، پریشان درخت. فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. 8 دن اگر آپ بھوکے رہیں تو سب بھول جائیں گے اللہ کو بھول جائیں گے. آدمی بھولا نہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب جو خیر تو نے نازل کیا ہے میں اس کا محتاج ہوں. ایک مفسر لکھتا ہے فالخیرات کلها تنزل من السماء، تمام کی تمام خیرات آسمان سے اترتی ہیں جی. تو رب تعالی سے مانگو نا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو فالخیرات کلها تنزل من السماء، تمام خیرات آسمان سے اترتی ہیں جی. وہ جو دونوں لڑکیاں تھیں اس کے بعد آئیں، ان میں سے ایک آئی تمشی علی استحیاء، اس کے پورے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے صرف ایک صفت بتائی گئی کہ اس کے اندر حیا تھی جی. اللہ، اس کا مطلب عورتوں کا سب سے بڑا گہنا، عورتوں کا سب سے بڑا زیور حیا ہے. اگر یہ حیا زندگی سے نکل جائے تو پھر عورت نہیں رہتی جی. تمشی علی استحیاء، بڑی حیا ہے. کہا کہ ابا بلا رہے ہیں، ابی ادوک، میرا ابا آپ کو بلا رہے ہیں. بہرحال پہنچے وہاں. انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میری 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک کی شادی میں کر دینا چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ باپ جو ہے خود لڑکے سے بات کر سکتا ہے کہ میں چاہتا ہوں اپنی لڑکی دے دوں وغیرہ وغیرہ سارے مسائل ہیں.